السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم قاعدے سیکھیں گے مدنی قاعدے کے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ قواعد سیکھے تھے اور سمجھے تھے، تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے حرکات کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان کو الگ الگ ہم حرکت کہتے ہیں اور ان کے مجموعہ کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی پوچھے زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں تو آپ بتائیں زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں حرکات کو کس طرح پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ ٹھیک ہے، حرکات کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ حرکات کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، جیسے مان لیجیے الف کے اوپر پیش ہے یا الف کے اوپر زبر ہے یا الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا ہے، جیسے الف زیر ای، الف پیش او، الف زبر آ، اس طریقے سے بھی نہیں پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے یعنی نارمل پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف قریب الصوت یعنی وہ حروف جن کی جو آواز ہے ملتی جلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ پڑھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، جیسے تا ہو گیا، طا ہو گیا، ان دونوں کا مخرج جو ہے وہ ایک جگہ سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اس میں کیا ہے تھوڑا فرق ہے، دونوں کا مخرج ہلکا سا الگ ہے، تا طا۔ اسی طریقے سے جو یہ ہے زا زال زا، اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں پڑھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، زال کو زا پڑھ دیتے ہیں قرآن پاک میں، سا ہو سین صاد، اس طریقے سے یہ دال دعات، اس میں تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ زیادہ تر دال کو دعادی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاف قاف یہ بھی بہت غلطی ہوتی ہے، یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، یعنی ان میں تو بہت ہی کم لوگ فرق کر پاتے ہیں۔ ہا ہا، اس میں بھی حمزہ عین، تو یہ جو میں نے 16 حروف بتائے ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف قریب الصوت، یعنی وہ حروف جن میں آواز ملتی جلتی ہے یعنی وہ پڑھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی اس انگلش میں آپ نے دیکھے ہوموفونس ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کیسے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نون ساکن کیوں کہتے ہیں اس کو میں بتا دوں آپ کو، تنوین کو ہم نون ساکن کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھ لیں، تنوین کو ہم نون ساکن اس لیے کہتے ہیں، جیسے مان لیجیے الف دو زبر ان، یہ تو تنوین ہو گیا، اس میں نون ساکن کہاں ہے؟ تو اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں الف نون زبر ان۔ اس طریقے سے الف دو پیش ان، اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ الف نون پیش ان، اس میں بھی نون ساکن ہے۔ الف دو زیر ان کو الف نون زیر ان، اس میں بھی نون ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، تو جیسے میں نے بتا دیا جس بھی حرف پر دو زبر ہے تو اس میں نون ساکن ہی ہوگا، جیسے میں نے بتایا الف دو زبر ان اور کیسے ہیں، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ کس کی طریقے سے ہوتی ہے؟ نون ساکن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا الف دو زبر ان تو الف نون زبر ان ہو گیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ 4 قاعدے سیکھے، یعنی حرکات کسے کہتے ہیں؟ پہلی چیز زبر زیر پیش کو، جس حرف پر حرکت آئے تو اس کو ہم متحرک حرف کہتے ہیں، اس کو بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے معروف پڑھتے ہیں۔ حروف قریب الصوت 16 ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے، جب بھی ہم کسی بھی چیز پر رکتے ہیں تنوین پر تو وہ نون ساکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے قواعد ڈسکس کریں گے، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں آپ۔